اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے تو ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ یہ حافظ عمر صدیق غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ 3 نہیں بلکہ 1 ہوگی، اور یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ ان کا وہم ہے جو یہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور جس کو صحابہ و تابعین نے بیان فرمایا اور ائمہ 4 نے جو تشریح لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اگر آپ دلائل دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ 220 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اس میں کوئی کنڈیشن اللہ نے نہیں لگائی کہ وہ علیحدہ علیحدہ دے دے یا اکٹھی دے دے، مطلق اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، جب بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، حلال نہیں رہی۔ شیخ ابن حزم جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ان کے عالم ہیں، المحلہ جلد 10 صفحہ 17 پہ مطبوعہ ادارۃ الطباع المنیریہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مطلق ہے، کوئی طلاقیں اکٹھی دے دے یا علیحدہ علیحدہ دے دے تو وہ طلاقیں 3 ہوں گی، 1 نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ احادیث کو دیکھیے، بخاری شریف 5259 نمبر روایت ہے، حضرت عمیمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5261 اور مسلم شریف میں نمبر ہے 3513۔ ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ظاہری آیات مبارکہ میں 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو نافذ فرمایا۔ سنن نسائی میں 3414 نمبر روایت ہے، ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرمایا۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 7 صفحہ 336 مطبوعہ نشر السنہ ملتان، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں اور وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی اور اس نے عدت پوری کی اور فارغ ہو گئی۔ تو یہ روایات کتنی واضح ہیں اس مسئلے میں، کتنی واضح ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں دینے سے عورت فوری طور پہ کیسے نکاح سے نکل گئی، کیسے طلاقیں ہو گئیں 3 اکٹھی؟ تو میں نے کہا بالکل اسی طرح ہو گئیں جس طرح آپ 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں تو عورت نکاح میں آ جاتی، ایک ہی جگہ پہ کہتے ہیں نا، تو وہ عورت جیسے نکاح میں آ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ 3 بار اکٹھے ایک ہی جگہ پہ طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ عورت نکاح سے نکل بھی جاتی، جس طرح آ جاتی ہے نکاح میں اسی طرح نکل بھی جاتی۔ اور پھر اس حوالے سے آپ دیکھیے مصنف عبد الرزاق جلد 6 صفحہ 395 مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو 20 صحابہ اور تابعین کے فتاوی جات ملیں گے، آثار ملیں گے کہ جنہوں نے ایک ہی جگہ کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 11 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت سالم، حضرت مجاہد، حضرت زہری، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہم وعلیہم الرحمہ، ان کے فتاوی جات اور آثار آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے ایک ہی جگہ جب 3 طلاقیں دے دی گئیں تو انہوں نے ان کو 3 قرار دیا، ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ تو اس لیے ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، ان کے تشریحات جو ہیں وہ بھی اسی والے سے واضح ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے۔ ائمہ 4 کا یہی موقف ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو غیر مقلدین ہیں ان کی ذنبیل میں کیا ہے، کس بنا پہ وہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کوئی بھی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی، ان کے پاس صرف 3 روایات ہیں، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ایک تو ان کے پاس مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو طاؤس
اپنے استاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ تو ان کا وہم ہے، ایک شاذ روایت ہے اور بڑی خطرناک روایت ہے، غیر صحیح مردود روایت ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے ان 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا۔ یہ روایت ہے، اس کو غیر مقلد لکھ کر لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت حلالی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ روایت تو انتہائی خطرناک، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے تو جو رافضی طبقہ ہے ان کا موقف مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے تو یہ الزام لگ جائے گا نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ انہوں نے رسول پاک اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ادوار کے معمول کو بدل دیا، یعنی جو ان کے دور میں معاملہ حلال رہتا تھا 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک جگہ دی جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حلال معاملہ حرام کر دیا۔ انہوں نے 3 کو 3 قرار دے دیا، معمول کو بدل دیا۔ تو یہ تو الزام حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا خطرناک لگ جائے گا نعوذ باللہ۔ تو ہم اس روایت کو غیر صحیح کہیں گے، مردود سمجھیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور نہ ایسا ہوا۔ یہ روایت ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیے، فتح الباری جلد 9 صفحہ 363، دار النشر الکتب الاسلامیہ لاہور، سنن کبریٰ للبہقی جلد 7 صفحہ 337، مطبوعہ نشر السنہ ملتان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ اس روایت کے خلاف ہے۔ وہ ایک ہی جگہ کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتے تھے، تو جب ان کا اپنا فتویٰ موجود ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ جب راوی کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو فتوے کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر جو طاؤس ہیں، تابعی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو ان کے شاگرد اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، وہ بھی اس روایت کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 26 میں موجود ہے۔ تو جب ان کے اپنے فتاوی جات اس روایت کے خلاف ہیں تو اس روایت کی بجائے پھر ان کے فتاوی جات کو لیا جائے گا جو انہوں نے بیان کیا، اور اصول بھی یہی ہے۔ پھر غیر مقلدوں کے پاس ایک اور روایت ہے دوسری، مسند احمد کی، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے، اور اس روایت میں ابن اسحاق بھی ضعیف ہیں اور داود بھی ضعیف ہیں، جس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اور پھر تیسری جو ان کے پاس ایک روایت ہے سنن ابو داود کی، تو اس میں بھی ابن ابی رافع منکر الحدیث ہیں۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی جلد 9 صفحہ 321، مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف ہند، وہاں پہ لکھا ہے کہ منکر الحدیث تھے ابن ابی رافع۔ تو ان کی روایت کو کیوں کر لیا جائے کہ صحیح حدیث کو چھوڑ کے ان کو لیا جائے گا؟ تو یہ صرف 3 روایت ہیں جن کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے کا کوئی رواج ڈال دیا جائے، نہیں، بلکہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ احسن عمل نہیں ہے۔ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح قتل کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو ہو جائے گا نا، اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ باعث گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو وہ ہو جائیں گی، جس طرح میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔